قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کی ایک صفت بیان فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ سنو کہ بے شک جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، نہ وہ ان پر خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے کسی کا، نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ آخر کون سی ایسی چیز ان کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے کہ حالانکہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہی دنیا میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی وہ دنیا کے معاملات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی ان کے شب و روز گزرتے ہیں، ان کو بھی پریشانیاں آتی ہیں، ان کو بھی تکلیفیں آتی ہیں، ان کو بھی دکھ آتے ہیں، ان کو بھی مالی معاملات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کو بھی بیماریاں آتی ہیں، ان کے بھی فوتگیاں ہوتی ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے؟ تو تین چیزیں علماء نے اس کی وضاحت کی کہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ ان کو اس میں سے وافر حصہ عطا فرماتا ہے کہ وہ تین چیزیں جب ان میں رچ بس جاتی ہیں تو پھر نہ کوئی ان کو خوف رہتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ اس میں پہلی چیز ہے صبر۔ پہلی چیز کیا ہے بولیے؟ صبر۔ دوسری ہے شکر۔ تیسری ہے توکل علی اللہ، اللہ کی ذات پر بھروسہ، اللہ کی ذات پر یقین۔ یہ تینوں صفات ان کے اندر بدرجہ عدم پائی جاتی ہیں۔ مصیبت آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، اور واضح کرتا چلوں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، بخار کی شدت تھی۔ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک کو چھوا نا تو اتنا گرم، فوراً ہاتھ پیچھے کر لیا۔ آقا اتنا زیادہ بخار، اتنا زیادہ بخار؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، جتنا عام ایک آدمی کو بخار ہوتا ہے انبیاء کو اس سے دگنا بخار ہوتا ہے، اس سے دگنا بخار ہوتا ہے۔ تو عرض کی آقا، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے سبب بندے کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاد رکھنا سب سے زیادہ مشکلات، سب سے زیادہ تکلیفیں، وہ فرمایا وہ انبیاء پر آتی ہیں۔ کن پر آتی ہیں؟ کن پر بولیے؟ انبیاء پر آتی ہیں۔ اب مجھے بتائیے، انبیاء کو گناہوں کی سزا ملتی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، گناہوں کی سزا تو نہیں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام تو گناہوں سے معصوم ہیں، وہ تو گناہ کر ہی نہیں سکتے، تو یہ گناہوں کی سزا نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی آزماتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ان کو ایسی مشکلات میں ڈالتا ہے اور اس پر وہ صبر کرتے ہیں۔ فرمایا سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء پر آتی ہیں، پھر جو نیک لوگ ہیں ان پر آتی ہیں، پھر اس کے بعد جو ان سے کم ہیں ان پر آتی ہیں۔ فرمایا ہر بندے کے دین کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ بندے پر مشکلات بھیجتا ہے، دین کے اعتبار سے۔ مطلب جو بندہ جتنا زیادہ نیک ہوگا نا، جو بندہ جتنا زیادہ نیک ہوگا اتنا وہ آزمائش میں مبتلا ہوگا۔ ہم بتاؤں کیا کہتے ہیں؟ اے جڑا بندہ پھنسیا ہے نا، انہیں گناہ کوئی ایسا کیتا ہے کہ گناہ کی سزا مل رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ کوئی دوسرا اپنا بھائی، مسلمان بھائی، اس کو آ گئی نا کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی معاملہ، اے اپنے گناہوں کی سزا تو پھنس گیا ہے، اپنے اوپر آ گئی، میرے بڑی آزمائش آئی ہے، میرے بڑی آزمائش آئی ہے۔ تو میرے بھائی، یہ آپ کو کس نے پیمانہ دیا کہ اپنی مصیبت کو تم کہتے ہو آزمائش آئی ہے، میں نے کوئی گناہ کیا نہیں، اور دوسرے کو تم کہہ رہے ہو اس کے گناہوں کی سزا ہے؟ ایسی بات نہ کر۔ یہ اللہ تعالیٰ ہر بندے، یہ اللہ کا نظام ہے، ہر بندے کو کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے بندوں کو جو درجات دیے ہیں نا،
کسی کو کم درجہ دیا ہے، کسی کو زیادہ درجہ دیا ہے، کسی کو کم مال دیا ہے، کسی کو زیادہ مال دیا ہے، کسی کو کم طاقت دی ہے، کسی کو زیادہ طاقت دی ہے۔ فرمایا یہ سب بندے کی آزمائش کے لیے۔ کس کے لیے؟ ہر بندہ اپنا پیپر دے رہا ہے جی، ہر بندہ اپنے پیپر کو حل کر رہا ہے، اور ہم اپنے اعمال کے ذریعے جو ہم کر رہے ہیں یہ کرامن کاتب ہیں، یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ اس وقت یہ کر رہا ہے، یہ بندہ اس وقت یہ کر رہا ہے۔ تو یہ کسی کی زندگی بھی غموں سے خالی نہیں، کسی کی زندگی بھی دکھوں سے خالی نہیں، کسی کی زندگی بھی پریشانیوں سے خالی نہیں۔ انبیاء علیہ السلام جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں ان پر بھی تکلیفیں آئیں، ان پر بھی آزمائشیں آئیں، ان کے بعد صحابہ کرام پر بھی آئیں، صالحین پر بھی آئیں، اولیاء کرام پر بھی آئیں، لیکن وہ انہوں نے صبر کیا، اور صبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا مزید قرب عطا فرمایا، مزید قرب عطا فرمایا۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مومن جو لوگوں میں رہتا ہے، مل جل کر رہتا ہے۔ مومن کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ مومن جو سائڈ پہ لگ گیا، کنارے لگ گیا اور اپنی اللہ اللہ کر رہا ہے، اپنی اللہ اللہ کر رہا ہے اور رب کو راضی کر رہا ہے، ایک وہ مومن۔ اور ایک مومن جو لوگوں کے درمیان میں رہتا ہے، لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ فرمایا وہ مومن جو لوگوں میں مل جاتا ہے اور تکالیف پر صبر کرتا ہے، تکلیف آ گئی اس پر صبر کیا، فرمایا وہ دوسروں سے بہتر ہے۔ پھر صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، فرمایا کسی کو بھی ایسا عطیہ نہیں دیا گیا جو صبر سے زیادہ بہتر ہو۔ آواز کم ہوئی ہے آپ کی؟ اونچی آواز سے کہہ دینا مل کے۔ فرمایا کسی کو بھی ایسا عطیہ نہیں دیا گیا جو صبر سے زیادہ بہتر ہو۔ یعنی مومن کے پاس جو سب سے بڑی دولت ہے وہ کیا ہے؟ بولو، صبر ہے۔ یہ سب سے بڑی، یہ سرکاری فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا۔ اب سنیے صبر کسے کہتے ہیں۔ علماء نے اس کی مختلف تعریف کی، سب کا تقریباً لب لباب وہ ایک ہی بن جاتا ہے۔ بعض نے کہا حقیقت میں صبر ایسے عمدہ اخلاق کا نام ہے جو انسان کو برے کاموں سے روکتا ہے، قابل اعتراض کاموں سے روکتا ہے۔ پھر فرمایا، جنید بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا گیا کہ صبر کسے کہتے ہیں؟ کہا کہ منہ پر سلوٹ لائے بغیر کڑوی چیز کو پی جانا، منہ پر سلوٹ لائے بغیر کڑوی چیز کو پی جانا۔ یہ نہیں کہ کڑوا شربت پی لیا یا کڑوی چیز، مطلب کہ کچھ بھی معاملات ہو گئے نا تو ماتھے پہ شکن نہیں لے کے آئے، ماتھے پر شکن نہیں لے کے آئے، ماتھے پر سلوٹ نہیں ڈالی، بلکہ یا اللہ جو تیری رضا وہ میں میری رضا، جو تیری رضا وہ میری رضا۔ پھر صبر کی وضاحت کرتے ہوئے ذوالنون رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مخالفت سے خود کو بچانا، آزمائش کے وقت غصے کو پرسکون رہتے ہوئے پی جانا، آزمائش کے وقت غصے کو پی جانا کہ نہیں یار اللہ کی یہی رضا ہے۔ پھر آگے میں اس کی کچھ وضاحت کروں گا۔ اور غربت کے باوجود بے نیازی کا اظہار کرنا، بندہ غریب بھی ہے لیکن کہے کہ نہیں اللہ کا شکر ہے، کسی کے سامنے اپنے ہاتھ نہ پھیلائے، کسی کے سامنے دست درازی نہ کرے، بلکہ کہے یہ اللہ کا شکر ہے اور دل سے اللہ کا شکر ادا کرے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں۔ پھر کہا گیا کہ کتاب و سنت پر ثابت قدم رہنے کا نام صبر ہے۔ اب سماعت کیجئے گا کہ صبر ایک تو ہوتا ہے نا مصیبتوں پر، صبر کی ہیں 3 قسمیں۔ کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں، بڑی توجہ سے سنیے گا۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی جو قسم ہے صبر کی وہ ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا، اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا۔ اب اللہ کی اطاعت پر صبر مطلب بھئی سخت گرمی ہے
جون جولائی کا مہینہ ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، حکم آ گیا بھئی رمضان میں روزے رکھو۔ اب رمضان کے روزے رکھنا کیا ہے؟ فرض ہے، ادھر گرمی بھی ہے، پیاس لگے گی، بھئی تمہاری زبان سوکھ کے کانٹا ہی کیوں نہ بن جائے، روزہ رکھنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اطاعت پر صبر۔ یہ کیا ہے؟ اطاعت پر صبر۔ یہ جو اللہ تعالیٰ اپنی معیت عطا فرماتا ہے نا، ایسے نہیں، یہ اتنا سوکھا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو اپنی معیت عطا فرماتا ہے۔ وہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں صدیق اکبر کے ساتھ ایک جگہ پر غار ثور میں چھپے ہوئے تھے، ابو جہل کے پاؤں کے برابر وہ صدیق اکبر کا سر تھا، بس یہ تھا کہ صدیق اکبر نے عرض کیا کہ اگر نیچے دیکھ لی نا ابو جہل نے تو پکڑے جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ۔ یہ معیت دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا، یہ اس میں تفصیل جانے کی مجھے میرا خیال ہے ضرورت نہیں ہے۔ کسی کا ساتھ ہونا یہ بہت بڑی دولت ہوتی ہے۔ کسی بندے کے اوپر کوئی پریشانی آ جائے نا تو اس کا بڑا بھائی آ کر کہے پریشان نہ ہو، میں تیرے ساتھ ہوں، بندہ جگر بڑھ جاتا ہے نا بندے کا۔ کوئی ایم این اے کہے بھائی پریشان نہیں ہونا، میں تیرے ساتھ ہوں، بندہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو بھائی جس کے ساتھ دنیاوی بندے آ جائیں وہ کھڑا ہو جاتا ہے، تو جس کے ساتھ خود رب العالمین ہو جائے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ اس کی معیت کے لیے کچھ کرنا پڑنا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب صبر کی 3 قسمیں، پہلی قسم میں بیان کچھ کر چکا، اطاعت پر صبر۔ گرمی کے موسم میں روزے رکھنا ہے جی، یہ صبر کر رہے ہیں جی۔ پھر ساری رات نیند نہیں آئی، مریض کا رہا ہے، صبح کی نسیمیں سحر چلی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلی، نیند آ گئی، ادھر سے مؤذن کی آواز آ گئی، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ بھئی ابھی تو نیند آئی ہے، ابھی تو سوئے ہیں، اب کیا ہے؟ نہیں، رب کا حکم ماننا ہے۔ یہ اپنے بستر کو چھوڑ کر بندہ جب نماز کی طرف آتا ہے تو یہ بھی عبادت پر صبر ہے، یہ بھی کیا ہے؟ عبادت پر صبر ہے۔ اور خوشخبری ہو ان لوگوں کے لیے جو یہ کام کرتے ہیں، ان کو اللہ کا ساتھ نصیب ہو، اللہ کا ساتھ نصیب ہو، اللہ کا ساتھ مبارک ہو۔ سامنے ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن بندہ کہے نہیں، ان چیزوں سے اللہ نے منع کیا، نہیں کروں گا۔ یہ ہے گناہ سے رکنا۔ ایک ہے اطاعت کرنے پہ صبر، اس کی میں 2 مثالیں دے چکا آپ کو، اور ایک ہے حرام چیزوں سے بچنا، حرام چیزوں پر صبر کرنا۔ سامنے ساری چیزیں موجود ہیں، شراب سامنے پڑی ہے، پی بھی سکتا ہے، لیکن نہیں، اللہ نے منع کیا، نہیں پیتا۔ یہ کیا ہے؟ حرام چیز پر صبر، کہ اللہ نے منع کیا، حرام چیزوں سے رک جانا۔ پھر اور مثال لے لیں، دوست کریں آؤ بھی چلو کھیلنے چلے، بھی نماز پڑھو، چھوڑو کوئی بات بعد میں پڑھ لینا، نہیں نماز پڑھ کے گناہ نہیں کیا، نماز نہیں چھوڑی، نماز پڑھ لی۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ اطاعت پر صبر بھی ہے، اور گناہ حرام چیز سے بچنے پر بھی صبر ہے۔ اس کا دگنا ثواب ہے، دگنا ثواب ہے اس کا۔ تو یہ ایک قسم اطاعت کی، دوسری حرام کاموں سے بچنے پر صبر، اور تیسری قسم میں وہ چیز آتی ہے کہ جو پھر مصیبت آئی، جو کوئی پریشانی آئی، دکھ آیا، تکلیف آئی، اس پر اللہ کی رضا پر راضی رہ کر خاموش رہنا، اور پھر بھی زبان پہ کلمہ شکر ادا کرنا، اس کو کہتے ہیں صبر۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ صبر۔
اور اللہ کے فیصلے و تقدیر پر صبر، حتیٰ کہ اس پر ناراضگی کا اظہار بھی نہ کرے. یا اللہ تیری طرف سے آیا ہے، میں اس کا تیرا شکر ادا کرتا ہوں، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. پھر آگے چلیے گا، صبر کس کے لیے کرنا ہے؟ قرآن پاک میں فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور وہ جنہوں نے اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر کیا. رب کی رضا کے لیے صبر کرنا ہے. پھر کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے مدد مانگو. ان اللہ مع الصابرین، جب تم ایسے کرو گے تو اللہ تمہارے ساتھ ہوگا، اللہ تمہارے ساتھ ہوگا. یاد رکھیے گا انسان کے اوپر مصیبتیں پریشانی آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، اور یہ ہماری زندگی کا ایک شیڈول ہے پورا. کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی دکھ، کبھی کوئی تکلیف. مومن کیا کرتا ہے؟ اور جس کا ایمان مضبوط نہیں، چلو ہم اس کو یوں لیتے ہیں کہ ایک معزز شخص کا صبر کیا ہوتا ہے اور بے وقوف شخص کا صبر کیا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ خدا نہ خواستہ کسی کا بہت بڑا نقصان ہو گیا، بہت بڑا نقصان. مثال کے طور پہ کسی کا بیٹا فوت ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو سلامت رکھے، ان کو لمبی عمر و صحت و عافیت عطا فرمائے. بیٹا فوت ہوا کسی کا، اب معزز بندہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. یا اللہ تیری ہی بندے ہیں، تیری طرف ہی ہم نے لوٹ کر جانا ہے. اس پہ صبر کرتا ہے. کوئی ناشکری والا لفظ اپنے منہ سے نہیں نکالتا، کوئی ایسا لفظ اپنے منہ سے نہیں نکالتا جس سے اللہ کی ذات پر اعتراض ہو رہا ہو، بلکہ یا اللہ جو تیری رضا وہ میری رضا. اب جب بندہ یوں کرتا ہے تو سنیے حدیث پاک، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی کسی بندے کا بیٹا فوت ہوتا ہے اور اسرائیل علیہ السلام اس کی روح قبض کر کے لے کے جاتے ہیں نا رب کی بارگاہ میں، تو اللہ کہتا ہے کہ تو نے میرے بندے کی جگر کا ٹکڑا اس سے چھین لیا. فرشتہ آگے سے کہتے ہیں یا اللہ تیرا ہی تو حکم تھا. اچھا میرے بندے نے پھر کیا کہا؟ یا اللہ تیرے بندے نے ہی کہا کہ میں رب کی رضا پہ راضی ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون. اس نے پڑھا، اس نے کہا میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں. اچھا میرے بندے نے یہ کہا ہے، جی اللہ یہ کہا ہے، تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے اس بندے کی بخشش فرما دی، میں نے اس بندے کی بخشش فرما دی. اچھا لیکن جو بے وقوف شخص ہوتا ہے نا، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پیٹتا ہے، چلاتا ہے، ہائے یہ ہو گیا، ہائے میں مر گیا، ہائے میں ڈر گیا، ہائے یہ کیا ہو گیا، ہائے وہ کیا ہو گیا. وہ ایسی کلمات کہتا ہے. کیا ایسے وہ نقصان واپس آ جائے گا؟ بولو نہیں آیا. کسی دانا نے کہا تھا کہ معزز شخص، مومن بندہ جب موقع ہوتے اس وقت صبر کرتا ہے، بے وقوف 1 مہینے کے بعد وہ اختیار کرتا ہے. کرنا اس نے بھی وہی ہے، کیونکہ جو لکھا گیا ہے ہونا وہی ہے، اس کے خلاف نہیں ہے. جو لکھا گیا، جو میری قسمت میں ہے وہی مل کے رہنا ہے. اور اس حدیث پاک اپنے دل میں جگہ ضرور دیجئے گا. اور یہ حدیث پاک اگر اپنے دل میں بٹھا لیں گے، اپنی سوچوں میں اس حدیث کو لے آئیں گے، یقین جانیے منبر پہ بیٹھا ہوں مطمئن رہیں گے آپ. اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کے ولی، کیوں خوف نہیں ہے ان کو کوئی؟ کیوں غم نہیں ہے ان کو کوئی؟ تکلیفیں آئیں صبر کیا. صبر کیوں کیا؟ حدیث پاک سماعت کیجئے گا. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس سے فرمایا کہ عبداللہ کیا میں تمہیں کچھ چیزیں نہ سکھاؤں؟ کچھ چیزیں تمہیں سکھاؤں میں؟ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے. عرض کیا آقا ضرور مجھے سکھائیے، آپ کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ فرمایا تم اللہ تعالیٰ کی احکامات کی حفاظت کرو، اللہ تمہارے سارے کاموں کو بنا دے گا. مفہوم عرض کر رہا ہوں، اللہ تمہارے سارے کاموں کو بنا دے گا.
دوسری چیز، اس جملے کو اپنے دل میں جگہ دیجئے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ساری دنیا تمہیں نقصان پہنچانے پہ آئے، ساری دنیا تمہیں نقصان پہنچانے پہ آئے، رب نہ چاہے کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب یہ جملے، یہ اتنے بڑے جملے ہیں کہ کوئی جتنا مرضی بے سکون بندہ ہونا ان جملوں پہ غور کر لے، وہ اپنے دل کو مطمئن کر دے گا۔ فرمائے ساری دنیا تجھے نقصان پہنچانے پہ آئے، رب نہ چاہے کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ پھر ساتھ ہی فرمایا ساری دنیا تجھے نفع دینے پہ آئے، جی ہاں اسی حدیث پاک میں، ساری دنیا تجھے نفع دینے پہ آئے، نہیں دے سکتی جب تک رب نہ چاہے۔ اگر رب نہ دینا چاہے تو کوئی تمہیں نفع بھی نہیں دے سکتا۔ اب مجھے بتائیے کہاں ہماری پریشانیاں گئیں؟ اللہ والے جب بھی ان کے اوپر مصیبت آتی ہے وہ یہی سوچتے ہیں رب کی طرف سے ہے، رب تو میرا محبوب ہے، تو محبوب کی طرف سے ہے، جو محبوب کی مرضی وہ میری مرضی، جو محبوب کی مرضی وہ میری مرضی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مصیبت اچانک آتی ہے وہ بڑی ہولناک ہوتی ہے، بڑی تکلیف دہ۔ اچانک کوئی مصیبت آ گئی، اچانک کوئی پریشانی، بڑی ہولناک ہوتی ہے، دل کو دہلا کر رکھ دیتی ہے، اور اس وقت جو صدمہ ہوتا ہے بعض اوقات صبر کو توڑ دیتا ہے، لیکن فرمایا اس وقت صبر کرنا اصل صبر کہلاتا ہے۔ ایک خاتون تھی صحابیہ، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو قبر پر کھڑی ہو کے رو رہی تھی، اس کا کوئی عزیز فوت ہو گیا تھا، آواز کم ہو گئی یار، والیوم بڑھا، اس کا کوئی عزیز فوت ہو گیا تھا اور روئی جا رہی ہے، روئی جا رہی ہے، روئی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قریب سے گزرے تو کہا کہ اللہ سے ڈر جا اور صبر کر، اللہ سے ڈر جا اور صبر کر۔ وہ کہنے لگی اللہ کے بندے میں برباد ہو گئی، میں برباد ہو گئی ہوں اور تو مجھے صبر کی بات کر رہا ہے۔ سرکار نے پھر فرمایا اللہ سے ڈر جا اور صبر کر۔ وہ کہنے لگی اللہ کے بندے اگر یہ مصیبت تجھے پہنچی ہوتی تو میں تجھے دیکھتی۔ سرکار نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا اللہ کے بندے، اللہ کی بندی صبر کر، اللہ سے ڈر جا اور صبر کر۔ تیسری مرتبہ پھر کہنے لگی اب بہت کہہ چکے، اب چلے جاؤ یہاں سے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں سے واپس آئے، بعد میں کسی نے بتایا اس عورت کو تجھے پتہ ہے وہ کون تھے؟ اس نے کہا نہیں میں نے تو نہیں پہچانا وہ کون تھے، وہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ تھے۔ اس کے تو ہوش اڑ گئے، بھاگی بھاگی سرکار کی خدمت، سرکار میں نے پہچانا نہیں آپ کو، میں پہچان نہیں سکی، غم ہی ایسا تھا میں آپ کو پہچان نہیں سکی۔ سرکار اب میں صبر کروں گی۔ فرمایا صبر تو اس وقت تھا، صبر تو اس وقت تھا، اب تو ہر بندہ جو بے صبر بھی ہو وہ بھی تو چپ کر ہی جائے گا، صبر تو اس وقت تھا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ ہمارا جو دور ہے نا، یہ جو زمانہ گزر رہا ہے، ہر بندہ انتہائی قسم کا پریشان۔ پہلی جو میں نے آپ کو حدیث پاک سنائی اس کو ذہن میں بٹھا کے رکھیے کہ نفع بھی کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، اور نقصان آ گیا وہ بھی کس طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ جب ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے تو بس جو رب کی رضا وہ میری رضا، اس کے علاوہ اور کچھ چارہ نہیں ہے۔ جتنا مرضی واویلا کر لو، جتنا مرضی چیخ لو چلا لو، وہ نہیں، کچھ فرق نہیں پڑے گا، جو مقدر میں ہے وہی مل کر رہے گا۔ ایسے ہی وہ اللہ والے کہہ کے نہیں گئے کہ چپ رہے تھے موتی ملسن، چپ رہے تھے موتی ملسن، صبر کرے تا ہیرے تے پاگلا منگو رولا پاویں
نہ موتی نہ ہیرے، اجر ضائع ہو جاتا ہے سارا۔ وہ جو وعدہ ہے نا ان اللہ مع الصابرین کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، وہ فضیلت جاتی رہی اور ملا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ملا۔ پھر سنیے صبر کرنے والوں کو کتنی بڑی رحمت، کتنی بڑی عظمت ملتی ہے۔ اونچی آواز سے کہیے ذرا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مصیبتوں پہ صبر کرتا ہے نا، صبر کر لیتا ہے، تو فرمایا بشیر صابرین، تو اب صبر کرنے والوں کو بشارت بھی دیجئے۔ اے محبوب صبر کرنے والوں کو بشارت بھی دیجئے۔ کیا بشارت سنیے؟ صبر کرنے والے کون؟ پہلی ان کی تعریف، اذا اصابت مصیبہ، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچی، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، انہوں نے کہا کہ ہم بھی اللہ کے ہیں، اللہ ہی طرف ہم لوٹنے والے ہیں۔ اس کا مطلب کیا کہ یا اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ جب یہ کہہ لیا، اللہ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم، تو اللہ تعالیٰ ان پر صلوات بھیجتا ہے۔ یہ الفاظ پہ غور کیجئے گا، کیا بھیجتا ہے؟ اونچی آواز سے صلوات۔ درود پاک پڑھیں ذرا، اللہم صلی علی، صلوات بھیجتے ہیں ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کہ صلوات کے لفظ پہ غور کیجئے، کہ صلوات ہم بھیجتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور خوش نصیب بندہ وہ ہے جس پر اللہ صلوات بھیجے۔ اور کس پر اللہ صلوات بھیجتا ہے؟ اور صرف صلوات نہیں، صلوات بھیجتا ہے۔ فرمایا جو صبر کرتا ہے، فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم، تو اللہ تعالیٰ ان پر صلوات بھیجتا ہے، ان پر صلوات بھیجتا ہے۔ پھر آگے فرمایا ورحمہ، رحمت بھیجتا ہے، اولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہی لوگ کون ہیں؟ ہدایت یافتہ ہیں۔ بس صبر کرنے والوں کو اتنا انعام کہ اللہ ان پہ صلواتیں بھیجے، اس کی کیا قسمت ہوگی۔ اور یہ آپ کو عرض کروں، میں پہلے بھی یہ بات جو میرے درس سنتے ہیں ان کے سامنے بھی کر چکا، شاید جمعے میں بھی کر چکا ہوں۔ غم آ گیا نا، غم آ گیا، دکھ آ گئی، تکلیف آ گئی، رہنی ہے، یہ چلی جائے گی۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہم لوگوں میں پھیرتے رہتے ہیں، دن ہم لوگوں میں پھیرتے رہتے ہیں، اور یہ ہماری آزمائش کے لیے۔ اچھے دن آئے ہیں، بتاؤ اطاعت کی کہ نہیں؟ تکبر تو نہیں آ گیا تھا؟ حقیر تو نہیں سمجھنے لگ گئے تھے کسی کو؟ گناہوں کے کاموں پہ تو نہیں آ گئے تھے؟ اب دکھ آ گیا ہے، اب بے صبری تو نہیں کر رہے، وویلا تو نہیں مچا رہے، میرے رضا پہ راضی ہو۔ آزمائش ہے، اور جب بندہ آزمائش پہ پورا اترتا ہے تو فرمایا میری اس پر صلواتیں ہوں، میری اس پر رحمتیں ہوں، اور بے بہا رحمتیں ہوں۔ قرآن پاک میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں نا، قرآن پاک میں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نصیحتوں کے لیے بیان کی ہے۔ میں پہلے آپ کو بیان کر چکا کہ سب سے زیادہ مصیبتیں، پریشانیاں اللہ والوں پر آتی ہیں، اللہ والوں پر۔ بھائی بیماری آ گئی ہے، اعتراض نہ کرو، نہ اعتراض کرو۔ اس پہ اتنی حدیثیں، زبردست قسم کی حدیثیں ہیں کہ میں جب پڑھ رہا تھا حیران رہ گیا تھا کہ اتنا بیماری پر اجر، اتنا اجر، اتنی اللہ کی رضا۔ کوئی نقصان ہو گیا ہے، اب سنیے ایوب علیہ السلام کا واقعہ، اونچی آواز سے کہیے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کو صرف بیماری لگی تھی، نہیں، ایوب علیہ السلام کی بہت ساری جائیدادیں تھیں، بہت ساری جائیدادیں، ان کے 14 بچے تھے، خود بھی جوان توانا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آزمائش میں مبتلا کیا ان کو۔ جب آزمائش میں مبتلا کیا تو ایک جائیداد بکی، دوسری بکی، تیسری بکی، چوتھی بکی، بکتی بکتی ساری جائیدادیں بک گئیں، ساری جائیدادیں بکی۔ اس کے بعد
آپ کا ایک بیٹا فوت ہوا، دوسرا فوت ہوا، تیسرا فوت ہوا، 7 کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں سارے فوت ہو گئے۔ اپنی زبان پہ کوئی کلمہ نہیں لے کے آئے، صرف یہی یا اللہ تیری رضا ہے میں راضی ہوں، صرف یہی کہتے تھے۔ تفسیر کے اندر جو لفظ آئے ہیں نا اور قرآن پاک میں کہ یا اللہ یہ تیری طرف سے ہے، تو نے ہی دیے تھے، تو نے ہی لے لیے، میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ یہ امیجن کیجئے، سوچئے اس بات کو کہ ایک بندے کی بے بہا جائیدادیں ہوں، اولاد ہو، جوان، ایک ایک کر کے سب ختم ہو جائے، کیا بندے پہ گزرتی ہے؟ لوگوں نے بتاؤں کیا کہنا شروع کیا؟ لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا ایوب نے کوئی گناہ ایسا کیا تھا جس کی اس کو سزا مل رہی ہے۔ میں پہلے کر چکا یہ بات کہ کسی کے اوپر مصیبت آ جائے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے تو اس کو سزا مل رہی ہے، اور خود کیا ہے تو پھر میرے اوپر جی آزمائش آئی ہے۔ لوگوں نے یہ باتیں کی کہ ایوب نے کوئی ایسا گناہ، ایک بندے نے واقعی منہ پہ تانا دے دیا، ایوب ظاہر کچھ اور کرتے تھے اندر سے کچھ اور تھے۔ بیمار ہوئے، اتنا بیمار ہوئے کہ چلنا پھرنا مشکل ہو گیا، سارے رشتہ داروں نے ساتھ چھوڑ دیا، سارے رشتہ داروں نے ساتھ چھوڑ دیا، ایک ایک کر کے سب ساتھ چھوڑ گئے، 2 صحابہ بھی ساتھ چھوڑ گئے۔ 2 دوستوں کا ذکر ملتا ہے، وہ سامنے آئے اور پھر قریب بھی نہیں گئے کہ کہیں بیماری ہمیں نہ لگ جائے، دور کھڑے ہو کر کہا کہ ایوب کون سا گناہ کیا تھا؟ تانے، لیکن ایوب علیہ السلام نے صبر کیا، چپ رہے اور یہی کہا کہ یا اللہ جو تیری رضا وہ میری رضا۔ سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ یہاں مجھے ایک وہ شعر یاد آ رہے، پڑھ دوں؟ جیڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے، اج اونا بھی بازیاں ہاریاں نے، جیڑے ترس دے سی دید نو دن راتی، اج اونا بھی باریاں ماریاں نے، تے محمد بخشا جھوٹائی جگ سارا، او محمد بخشا جھوٹائی جگ سارا، او کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے، کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے، کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے۔ سب چھوڑ گئے ایوب علیہ السلام کو، سارے رشتہ دار 2 سباب چھوڑ گئے۔ 18 سال اسی میں مبتلا رہے ہیں، آزمائش میں، 18 سال اسی آزمائش میں۔ پھر آپ کی بیوی نے آپ سے کہا، رب کی بارگاہ میں عرض کیجئے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو ذکر کیا، ربی انی مسنی الضر، یا اللہ مجھے تکلیف نے آ لیا ہے، تکلیف نے آ لیا ہے، مصیبت نے آ لیا ہے، فأنت ارحم الراحمین، تم سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ جو چیزیں لی تھی نا اس سے دگنی کر کے عطا فرمائی، جوانی بھی عطا فرمائی، آپ کو ساری چیزیں بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر عطا فرمائی۔ تو میرے بھائیوں یہ دن بدلتے رہتے، یہ میں واقعہ جو آپ کو سنایا یہ ہر بندے کے اوپر ایسا دور آتا ہے، لیکن کرنا کیا ہے؟ اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ ہمارے کوٹلی شریف دربار شریف ایک تحریر لکھی ہوئی ہے،
کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے۔ کچھ جملے میرے کانوں میں پڑے وہ میں آج کل بڑا وہ کر رہا ہوں کہ بھئی آنا اپنے بھاگاں دا، جانا اپنے بھاگاں دا، آنا اپنے بھاگاں دا، جانا اپنے بھاگاں دا، اور نیت ماڑی کیوں کرنی جد کھانا اپنے بھاگاں دا۔ جو بھی ملیا یا اللہ سر متھے تے، جو بھی ملیا سر متھے تے، ملنا اپنے بھاگاں دا، اور تکلیف دکھ مصیبت صبر کر، پھر انعام بھی ملوں اپنے بھاگاں دا۔ تو میرے بھائی جو قسمت میں ہے نا وہی ملنا ہے، بس بندے کا اختیار یہ ہے کہ ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ انشاءاللہ اسی موضوع کو اگلے جمعے میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو دین سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔